میرے نہایت واجب احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و منوالہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب کا انعامدار مدنی ہدایات فائدہ نے بودم فقط بنی آدم آدم ہادی سبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ میں نے جو آیا مقدسہ سرنامہ خطاب بنائی اللہ کے عالم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ سبحان اللہ۔ اسے آیت کا ترجمہ جس آیت میں سبحان اللہ کہیے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں اسے ہوئے 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 چلو کرنے گل سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں مردہ مت کو تو لے گئی مردہ نہیں کہنا، قبر جلا دیتا مردہ نہیں کہنا، آخری غسل تسی دیتا حقیقی شہید نو تے دہیدا بھی نہیں، توجہ ہے تہاڈی، ساری رسومات تسی آخری ادا کر دیتی ہیں، سارا کچھ اپنا پکا ہو گیا ہوں ساڈے نال نہیں رہے گا، لیکن مردہ نہیں کہنا۔ کی نہیں کہنا مردہ؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، بلکہ وہ ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگیوں کا شعور نہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ مردہ اچھا ہوتا یوں ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن نہ کہنے پہ پابندی ہوتی ہے، مطلب کہ کسی کی آنکھ خراب ہے تو کانا ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ انہوں کانا نہ کیا جائے، کہ گا کانا ہے لیکن ادب کی وجہ سے اسے کانا نہیں۔ کسی کی ٹانگ خراب ہے تو لولا ہے، وہ لنگڑا ہے، لیکن ادب کا تقاضا کیا ہے کہ اس لولے کو لولا نہ کہیں۔ جو ہمارا ماموں ہوتا ہے وہ ہمارے ابا کا سالہ ہوتا ہے، انہوں نے نہیں کہنا او میرے ابے کے سالے، سالے ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اس کو سالہ کہنا نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی سمجھے، ہو سکتا ہے کوئی سمجھے کہ اللہ پاک ادب کی وجہ تو کہہ رہے ہیں کہ مردہ نہیں کہنا۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، یہ ادب کی وجہ سے نہیں بل احیاء، زندہ ہے، یعنی ادب کی وجہ سے نہیں، ہے ہی زندہ ہے ہی۔ مولا زندہ کیوں تون لے گئی، خون بہ گیا، آخری سانس بھی نکل گیا، دب بھی آئے، تو میں بہت گلا نہیں کرنیاں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کی سینس ہی نہیں ہے، آپ کو شعور ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، آپ کو اس کا شعور ہی۔ اچھا ایک مزے کی گل اگر درس گاہی موڈ بناؤ کسی کو، یہ شعور پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے کا آلہ ہوتا ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ سمجھنے کا آلہ، سمجھتے ہیں سمجھنے کا آلہ، اور ایک ہے عقل، وہ بھی ہے سمجھنے کا آلہ۔ فرق پتہ کیا ہے؟ انسان کے لیے جو سمجھنے کا آلہ ہے اسے عقل کہتے ہیں، اور جو جانور کے سمجھنے کا آلہ ہے اسے اون عقل کہتی ہے کہ ایتھے ولیکن لا تشعرون نہیں ہونا چاہیے سی، ایتھے آنا چاہیے سی ولیکن لا تعقلون، کہ تمہیں ان کی زندگی قرآن کے واسطے ہے، ڈنگر واسطے نہیں، انسان واسطے۔ ہاں تو پھر انسان جڑا ہے نا پڑھے گا کیوں کے واسطے آیا ہے؟ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انسان۔ تے انساناں نو کہہ رہے ہیں مردہ نہ کہو، یہ گل ہے۔ اگے کی ہونا چاہیے ولیکن لا تعقلون، قرآن چ آیا ہے لفظ تعقلون، ایتھے کیوں نہیں آیا تعقلون؟ کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تہاڈی سمجھن دے آلہ جڑا نا ایڈا مضبوط نہیں کہ اینو سمجھے، آنا کی چاہیے ولیکن لا تعقلون، لیکن رب نے کیا ولیکن لا تشعرون، تے شعور ہوندا سمجھن واسطے جانوراں دا، بھئی شعور سمجھ گیا نا، اے بلی کتے نوں ویکھ کے دوڑدی ہے، اونوں کنے کیا کتا پھڑ لے گا، یہ دا شعور ہے۔ او دا کی ہے؟ ہرن ویکھدا ہے چیتے نوں، شیر نوں تے دوڑ لا دیندا ہے، اور کسے جانور نوں ہاتھی تے نوں وڈا ہے، شیر نالوں وڈا ہے، لیکن ہرن دوڑ نہیں لانا انہوں ویکھ کے، کیوں؟ انہوں دا شعور دسدا ہے کہ اے تینوں مارے گا، اے دے کولوں بچ۔ اجے بھی نہیں سمجھ آئی؟ اگر کسی نے کبوتر رکھے نے تے کبوتری جدوں بچے نکلدے ہیں نا کبوتر دے، تو وہ فوری اس کو چوک نہیں دیتی، وہ پہلے اس کے منہ میں چونچ ڈال کے نا اس کو اے نہیں کرتی، ہوا بھرتی ہے پوٹ چ، کیونکہ وہ چٹکی ہوتی ہے، ہوا بھر کے پوٹ کھول دیے پھر دانا دیتی ہے۔ یہ کنے کیا ہے؟ کون دستا ہے کہ بھئی دانا دے گی راہ ہی بچ جائے گا، پوٹ چ نہیں جائے گا، یہ ہوتا شعور ہے۔
کچھ بات آپ کو سمجھ آئے گی یہ اس کا کیا ہے شعور. تو مطلب یہ نکلا اتنی بحث کے بعد کہ جو کسی چیز کو سمجھنے کے لیے آلہ ہوتا ہے شعور وہ جانور کا ہوتا ہے اور عقل انسان کی ہوتی ہے. عقل کا آلہ سمجھنا اس سے بڑا ہے, شعور کا آلہ چھوٹا ہے. رب نے وَلَٰكِن لَا تَعْقِلُونَ نہیں فرمایا, فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. کیا مطلب کہ شہید زندہ ہے, جب رب کی رات قتل ہو جائے وہ زندہ ہے. مولا کنے زندہ ہے, فرمایا چپ کر جا, تیرے کو تے اینی نہیں اس مسئلے نہیں سمجھ نہیں جنی کے جانور کو ہوتی ہے. توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے, یعنی اینی بھی نہیں, چپ کر جا, جانور جنی نہیں تو کی سمجھنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَٰكِن لَا تَعْقِلُونَ نہیں فرمایا. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے. اچھا آگے چل کے نا کسی جگہ رب نے کٹ بٹ چھٹے, رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے انہوں مردہ سوچنا بھی نہیں ہوتا نا. بندہ کچھ کہیں گا نہیں, چلو جی انہوں کہیں دے نہیں, اسی سوچنے ضرور ہاں ایک بڑا عجیب آدمی کہیں دے نہیں, بڑا پاپی ہے کہیں دے نہیں, ایک آدھے لنگڑا ہے کہیں دے نہیں, سوچنے دے ہیں مانا سوچنے. ایڈا سینسیٹیو معاملہ رب کی راہ قتل ہوگا, فرمایا اس بارے جو سوچی نہیں نا. نہیں سمجھی نہیں, اس بارے جو سوچی بھی نا, اس بارے جو. اچھا تو پتا ہے اس بارے کہ پہلے سوچتے بھی گناہ ہوتا سی پہلی امتاں چ, کہ کوئی اگر بری بات سوچ لیتا ہے تو اس کا بھی اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا تھا. احت آمنہ دلال حسین دے نام جان کی برکت ہے, انہیں بھی رحمت ہے, جو مرضی سوچی جا ادو تکر تو زیر عطاب نہیں آنا جب تک انہوں کر نہیں رہا. سوچ تے پابندی ختم ہو گئی امت محمدیہ کی. نعوذ باللہ کر کے سوچے میں شراب پیاں گا, گناہ کوئی نہیں, کہ خدا نہ خواستہ پی لے سیر پکڑے, خدا نہ خواستہ کچھ سوچے میں فلانے نو تو لا دینی ہے, گناہ کوئی نہیں, رہے گا تے پکڑے. سوچتے بین نہیں کدے امت محمدیہ جو مرضی سوچی جا, لیکن سوچ بھی پاک رکھنی ہے, وہ تو تقوی ہے نا بکری گل ہے. میں تمہیں شرعی مسئلہ ظاہری مسئلہ دس رہا, شریعت کا اطلاق ظاہر پہ ہوتا ہے, ظاہری طور پہ سوچی جا, تینوں کوئی پوچھ نہیں, اے بھی سوچ وہ بھی سوچ اپنا بھی سوچ کسی کا بھی سوچ, سوچی پی جا جو مرضی کر. لیکن جدو آئی نا رب دی راہ قتل ہونا لیا دی باری, فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ, وہ جو مرضی سوچ لیکن اے مردہ ہے اے سوچی نہیں نا. یہ بے ہاں دیگر نہیں ہے, اے مردہ نے سوچی نہیں نا. اگے پھر بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں, اتنے بھی بل احیان زندہ ہیں. اگے گیا تمہیں شعور نہیں, ایتے گیا بل احیان عند ربہم یرزقون, یہ زندہ ہیں. اگے وہ دی مثال کی دیتی ہے کہ ان کو ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. کیا دیا جاتا ہے؟ ویسے رب تو بھی میں قربان جاواں, وہ تو جو سوچ رہے تھا کہ تو ہم لے جی تو مردہ کی میں نہیں, کیا تیرے چکر ہی کوئی نہیں, ہوں تم دسیے گی اور بھائی سمجھا دے. اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نا, کہ ہر ایک کے لیے اشارہ کافی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نا. تو جی عقل مند نہیں تو اشارہ ضائع, عقل مند نہیں تو اشارہ ضائع. رب گل کی کرے اشارہ کی کرے, رب کہتا عقل کی, تہاڈے چ تے شعور بھی نہیں, کی اشارہ کرے کی دسا. پھر ساڈے ذہن چ آوندا کہ جڑا زندہ روٹی کھاوندا ہے نا, بھئی کسی نہ کسی مردے نو کہا کہ جی آپ لنچ کا ٹائم ہو گیا, آپ لنچ کر لیں, آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور آپ نے مرنے کی ہے, آپ مر گئے ہیں, آپ لنچ تو کر لیں, لاسٹ ڈنر تو کر لیں. کیا کہتے کسی نے, کیونکہ لاسٹ ڈنر کی کرنا, لاسٹ جانا بھی کھا کے مریا ہے, کیونکہ ادو تک بندے موت ہی نہیں آتی جب تک کہ اپنے لکھے رزق نہ کھا لے. کیوں پھر تین موت پی جاتی رزق کے پیچھے, تو رزق کھانا تو موت آنی ہے, موت پینے ایک دانا نہیں جیڑا ہے, جی نہیں لکھا تو منہ چ بھی باہر, منہ چ باہر کر کے دیکھا جائے گی نا لوگوں کو, این جنا کیوں وہ لکھے ہی نہیں, جتوں تک مرضی لے جا اندر وہی جانا جڑا لکھے ہے. او دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے, اے نہیں دانا میرا بھرا میرا اتنا نام لکھے ہے, وہ لکھا ہے گھر سمجھ آئی کہڑا دانا کتنے منہ جانا ہے, یہ لکھا سائیاں نے, تو نہیں لکھنا فٹافٹ کاپی پین سے لکھ کے اپنے آپ ساری چیزیں نہ کریے, پانچ بوریاں میرے نام کی لکھی ہوئی ہیں, چکی تو ویسے نام لکھنے نے, بوری کوئی اور نہ لے جائے, کوئی پتہ نہیں تو کھانی ہے کہ نہیں کھانی. سروایا کہ آپ جو ہے راڑا میں دیتا ہوں تو لکھا ہے شاہ جی کی بوری, پتہ نہیں شاہ جی نے کھانی ہے کہ کنا کھانی ہے, توجہ ہے تو کوئی نہیں ہے.
वो रिजक जो है वो किसकी रामत है? खाना। बोले 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 जिंदगी की। भाई बंदा जिंदा है तो रब ने कैसी मिसाल दी। वो ये भी सोची ना कि जो जिंदा तो खांदा क्यों नहीं, जिंदा है तो खांदा क्यों नहीं। गया पहले तेरे विच तुहाडे च खांदा सी ना, मखलूक च खांदा सी। हुण खालक दे नां ते जान दित्ती है, उहदा दा खाना जाने ते ओहदा खवाना जाने। इन रब्बी है सिर्फ युरज़क़ून नहीं, इसको रिज़्क़ दिया जाता है। फिर भी तू सोचे किमें दिया जाता है? ध्यान तो देते नहीं, जार तो देते नहीं, पत्ता तो है नहीं, ये तो वो नहीं, देखा तो है नहीं, टिफन तो है नहीं। फरमाया छड इन द रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके परवरदिगार की तरफ से उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। देने वाला जाने ते लैने वाला जाने। मौला जरा तेरे राज कतल हो जाए, मुर्दा कहना नहीं, मुर्दा सोचना नहीं, कहने पे भी पाबंदी, सोचने पे भी पाबंदी। मौला कभी है दे कभी है की है कौन ले जाए तेरे राज कतल हो गए ने। फिर इमामुल अंबिया ने रहनुमाई फरमाई, फरमाया मन कुतिला फी सबीलिल्लाह फहुवा शहीदुन, जेड़ा रब दी राज कतल हो जाए उन्हें शहीद कहते हैं। और मुर्दा कहना भी नहीं, मुर्दा सोचना भी नहीं, तो कोई नॉमिनेशन तो करनी है ना। और नॉमिनेशन की है शहीद। और बोलो बोलो की है शहीद किनू आंदे ने? गवाह नूं। किनू आंदे ने? तुहाडे जी सारे लोग भी शहीद बैठे होने कई। हाँ मैं भी शहीद हाँ। तुसीं कहोगे किहड़ा नवां शहीद निकला है? और भाई बाहर पर्चियां निकलदियां नहीं, लिस्टां लगदियां अदालत च, शहादत क्यों मुजीब, आज ये शहादत की लिस्ट है, वो थल्ले सारे शहीद लिखे होते। हाँ गया कभी कोई कि नहीं? हाथ खड़ा कर दो, कोई गल नहीं, मैं कहना पूछना किहड़े केस च गया। हाँ जी गया कोई बंदा, कोई शहादत देखी पर्ची लगी होंगी, शहादत अज इन्हां दी शहादत है फलाने दी फलाने दी फलाने दी, तो जिहदी शहादत होवे ओही ते शहीद होंदा। यानी शहीद का माना गवाह है ना, तो उन्हें गवाही देनी है। तवज्जो है? मैं क्या तो कंफ्यूजन हो गई। उन लोगों ने कहा शाह जी एडी शहीद की शान, एक कचहरी जाने वाले शहीद की शान है। मैं क्या नहीं, फर्क है। क्या की फर्क है? मैं क्या जेड़ा ए शहीद है ना, ये जुबान हला के गवाही देता है, जो वो शहीद है वो गर्दन कटा के गवाही देता है। तवज्जो है? जुबान हिलाना काम नहीं, गर्दन कटाना काम है। नहीं समझ आउंदी? नहीं गर्दन कटा। मैं तुहानू अगे भी दस्सिया जो रेगुलर जुम्मा पढ़न वाले हो कि अज तक लोगों ने खुदाई के भी दावे कीते ने ना। क्यों भाई नमरूद फिर भुल गए हो? खुदाई के दावे कीते, नबूवत के भी दावे कीते, झूठे कीते ना कीते, खुदाई के भी दावे, नबूवत के भी दावे। अज तक माई का लाल देखा जे जिन्हें कोई हुसैन क्या हो हुसैन होने का दावा? क्यों? पता है हुसैनी हुसैन होने वास्ते गर्दन कटानी पैंदी है, जिंदा लुटाना पैंदा। दसो पूरी तरीके इंसानियत इन्ने साल हो गए ने, 1400 साल, किसी ने क्या मैं हुसैन हाँ? पता है गर्दन कटानी पैंदी है। तो जो है थोड़ी कोई नहीं है। हाँ तो गर्दन कटा के जो देता है वो है ये शहीद जिसको कहा गया है। तो जो है थोड़ी के मुर्दा नहीं कहना। उसे तो कई मुर्दा जमीर गवाहियां दे रहे होंगे ने, मुर्दा जमीर गवाहियां अगले दिन गवाही हुई कि उन्हें जनाब अपना कोई सियासी गवाही सी, ठीक है, उन्हें जनाब वो जी मुलजमा सी उन्हें गवाह वो ऐत पढ़ के सुनाई कि जो झूठी गवाही दे वह की अजाब है। उन्हें सुनिया तो अदालत ही बाहर निकल गया। वो तारीख च पहली बार इंज होया है। मैं अगर चलो रब ने मेहरबानी फरमा दी थी दे देता तो फस जाना सी। वो निकल गया। तुम खबर मेरे को नहीं पढ़ते पुढ़ते ना, वो निकल गया जनाब। अगले दिन की होया, वकील ने एक जज को कह दिता कि कुरान चुको कि जो कहांगा सही कहांगा। उन्हें 3 लाख जुर्माना कर दिता है कि तेरी जरूरत की नहीं मैं सच बोलने का कहने नहीं समझ आती तुम सुते रहो तुम। 3 लाख जुर्माना ऑन द रिकॉर्ड है, कोट लखपत का केस है। आ गई समझ? यूसुफ वाई वकील का ना जो 3 लाख जुर्माना होया कि तू मैं क्या क्यों है कि तू सच बोल। नहीं समझ आई? मैं आना ये आगे उत्थे जो गवाही देना कुरान जो कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं कहा छड्डो ओनू, जज नूं बस चुकाया करो। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਸੱਚ ਮਾਰੇ ਅਸਲ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਚੁਕਾਓ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੇ 3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਲਓ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਪੜਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ।
है। तो ये गवाह जो है जुबान हिला के गवाही देता है, वो गवाह गर्दन है कटा के गवाही देता है। तो पैकेज ऐसा है, रब ने कहा ना मैं मुर्दा ना कहूं, क्यों जी? ए जिंदा ने मोड़ा जिंदा कि मैंने क्या जिंदगी मेरे नाम पे लुटा दी, अब भी मुर्दा कह रहे थे। नहीं 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 समझ नहीं आती। जिंदगी जो रब के नाम से लुटा दो ना, फिर रब तुहानू मुर्दा भी कहन देता। तवज्जो है तुहाडी कोई नहीं है? जिंदगी का मुल पा दिता ना, जिंदगी का की कीता है? इमाम हुसैन पाक यही फरमाते सन भी मरना तो है, मौत है, शहादत हो जाए तो क्या ही बात है। इस पासे लाया करो ना गल है, क्या बात है। अल्लाह अकबर कबीर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो देखो मजेदारी एडी रब दे राज कतल होती है, सानू कोई सूई च बो दे ते असीं 7 फुट जमीन के उत्ते हो जाने उछल के, हैं जी है। सिख साहब पूछन लगे जी इन्होंने पीड़ कितनी होती होती जी जनाब, गर्दन भी लै जाती है, सारा कुछ टोटे टोटे हो गए, सारा कुछ है। तो सरकार ने की फरमाया? फरमाया कि चूंटी के काटने या मच्छर के काटने जितनी तकलीफ होती है, बल्कि ओहदे तो भी घट, बल्कि मेरा विजदान कहता तकलीफ होती नहीं। तकलीफ तुझको जी मच्छर मक्खी फिर कितों आ गया, तुम समझाना तो जे तो सानू कह देंगे जी नहीं होती, यह किवें हो सकता नहीं होती, चंगी भली तलवार चलती है, चंगा भला वार होता है। और सरकार ने चूंटी मक्खी दस के ना तुम समझा छड़िया मच्छर का, ते चूंटी तो तुम अक्सर वड्डी होनी ते मच्छर तो तुम बच ही नहीं सकते है जी। वो तो तुहाडी राती क्या बात है, नहीं समझ आ रही। वो भी पाकिस्तान दे विच मच्छर का वड्डना की होंदा है? बिस्तरे चुकण वाली कंपनी नूं पुछो जाके, जेडे होर कुछ चुकन ना चुकन, गर्मियों में मच्छरदानी जरूर चुकी होती उन्होंने, चेक करो आगे जाके है जी। ऐसा मतलब उन्होंने पता कि मच्छर जो है, लेकिन मच्छर की कितनी तकलीफ है, इजी गल चींटी की कितनी तकलीफ है, तजर्बा है ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀफ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕਟਾ ਛੱਡੇ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਕਈ ਬੜੇ ਮਾਦਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿਉਂ, ਹੈ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਉਹ ਕਲੋਰੋਫਾਰਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਚੀਰਨ ਦਾ ਦਰਦ नहीं होता। तो बिला तशबी जब दवाई का नशा हो तो पेट कटने का पता नहीं चलता, जब इश्क़ मुस्तफा का नशा हो तो गर्दन के कटने का पता नहीं चलता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, और याद रखो हकीकी मोमन मेरे ने ना बताओ साज, हकीकी मोमन पता कौन है? रब ने उन्होंने सौदा कर लिया, पता कौन? उन्होंने जान भी खरीद ली है, उन्होंने माल भी खरीद लिया, तो बदले च उन्होंने जन्नत दे छड़ी, बदले च उन्होंने की दे दी है? वो जेड़े जिन्हां दी जान ले ली, माल ले लिया, बदले च जन्नत दी थी। हुण रब भी जाने हुसैन नूं बदले च की दिता, जान लैके, माल लैके, औलाद लैके। क्यों? जन्नत की देनी है, जन्नत में जो पहले सरदार ने इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह। और तवज्जो है तुम्हारी कोई नहीं है? है तवज्जो? अल्लाह ताला ने हकीकी मोमिन की जाने भी खरीद ली, माल भी खरीद। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम, गल समझ आ रही? वअमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, जाना भी खरीद लिया, माल भी खरीद ले, जन्नत के बदले बदले की दे दिया। और ये मोमन, ये अल्लाह वाले जो है और दौर में रब से तिजारत करते रहे, सौदा करते रहे। अल्लाह ताला ने उन ताजरों का मिसाल है कुरान में, उन ताजरों का जिक्र भी किया, कुछ ताजरों का, और उन मंडियों का भी जिक्र किया जहां पे ये तिजारत होती नहीं। उन मंडियों का भी कुरान पर होना जिक्र है, और उन ताजरों का भी जिक्र है जिन्होंने रब के साथ ये तिजारत की। क्या तिजारत? जान भी दी, माल भी दिता, बदले च रब को जन्नत लीती। माल तुहाडा मेरा, जान तुहाडी मेरी, जन्नत तुहाडी। तो मंडियों का जिक्र हुआ कुरान में, और ताजरों का भी जिक्र कुरान में हुआ। मंडी जब मिस्र का बाजार बना तो ताजर यूसुफ अलैहिस्सलाम बने। मंडी जब
نیل کی دریا بنا تو تاجر موسیٰ کلیم اللہ بنے. منڈی جب مینا کی وادی بنی تو تاجر اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے. اور منڈی جب نار نمرود بنی تاجر حضرت خلیل اللہ بنے. اور منڈی جب طائف کا بازار بنی تاجر محمد مصطفیٰ بنے. اور منڈی جب میدان بدر اور احد بنے تو تاجر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر اور اصحاب رسول بنے. منڈی بدلی منڈی جب سرزمین کرب و بلا بنی تو تاجر امام حسین بنے. ہر دور میں منڈیاں بدلتی رہی, تاجر بدلتے رہے, تجارت ہوتی رہی. منڈی جب بغداد کی سرزمین بنی تو تاجر حضور کی 10 لاکھ احادیث کے حافظ امام احمد بن حنبل ہوئے جنہوں نے پشت پہ کوڑے کھائے. منڈی جب ہندوستان بنا تو تاجر مجدد الف ثانی بنے. اور منڈی جب فیض آباد بنا تاجر خادم حسین رضوی بنا. ہر دور میں منڈیاں چینج ہوتی رہی, تاجر بھی. اور بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جب منڈی کرب و بلا کی تپتی سرزمین بنی تو تاجر کون بنے؟ امام حسین علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ اچھا تجھے کبھی یہ سوچے کہ شہادتیں تو بڑی ہوئی ہیں, واقعات بھی بڑے ہوئے, لیکن جتنا معروف اور مشہور واقعہ کربلا ہوا اور شہادت امام علی مقام ہوئی, کوئی شہادت نہیں ہوئی. شہادتیں شروع تو ہو رہی ہیں, واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے, لیکن یہ جو واقعہ کربلا ہے اور شہادت امام علی مقام ہے, اتنی مشہور کوئی شہادت ہے نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ 4 دور میں سب کا 4 بجے تھوڑی باتوں کی نظر کرنا. پہلی وجہ یہ, جب بھی کسی کی شہادت ہوئی تو شہادت کے بعد بتایا گیا کہ یہ شہادت ہوئی ہے, اس کا یہ مرتبہ ہے, یہ مقام ہے. امام علی مقام کی شہادت کا تذکرہ آپ کی شہادت سے پہلے بیان ہوا ہے. اس کا چرچا جو ہے وہ پہلے بیان ہوا ہے. پتا آپ کو حضرت ام سلمہ کو جبریل علیہ السلام نے دیتی نا شیشی, مشہور حدیث سے بات سنی, سرکار کربو بلا کی مٹی ہے, جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا آپ کا بیٹا حسین کربو بلا میں شہید ہو گیا. آپ نے ام سلمہ کو مٹی دے دی. اور توجہ ہے تو کہ نہیں ہے؟ نہیں توجہ نہیں. کوئی ایسے کوئی موٹر وے دی مٹی لے آ کے دے دے کہ موبائل بن جائے, سمجھو کہ ایکسیڈنٹ ہوا. گل منن چاہتی ہے یہی تو مٹی ہے نا, یہ خون کیویں ہوئے گی؟ تے بس سمجھ جاؤ آمنہ دلال حسین دے نہ جان دا ہاتھ جدوں لگا نا تے مٹی دنائے راز بن گئی, او تے زندگی آ گئی. تے جیڑا نبی مردہ شے نو ہاتھ لاوے اونوں زندگی عطا کر دے, اونوں اپنی زندگی دا عالم کی رہے گا. کچھ بات تو پہلی وجہ کیا کہ سب کی شہادت بعد میں بتائی گئی, آپ کی شہادت پہلے بتائی گئی, اس لیے چرچا ہوا, دھوم ہوئی اس شہادت کی. دوسری وجہ کہ شہید ہوتے رہے علیہ کلمۃ الحق جو ہے بلند کرتے جو دنیا سے گئے اللہ والے, وہ شہید ہیں. اس میں ان کا ہزاروں بزرگوں نے بھی تذکرہ کیا, امام الانبیاء نے بھی کئی شہیدوں کا کوئی ایک پہلو بیان کیا, لیکن واحد امام علی مقام کی شہادت ہے کہ جس کو آمنہ کے لال حسین نانا جان نے ان کی شہادت کے ہر پہلو کو بیان کیا. چونکہ آمنہ کے لال نے بیان کیا اس لیے شہادت کی تومت کی. سمجھ آتی بھی تو کوئی نہیں ہمیں لگا جوڑ رہا ہوں. امام حسین کی شہادت کو امام الانبیاء نے خود بیان فرمایا اور ڈیٹیل سے بیان فرمایا, ایسے نہیں تو مچی ہے. 2 وجہ ہو گئی, وجہ ہے تھوڑی, وجہ ہے تیسری وجہ کہ دیکھیں شہادت جو ہے نا اس کے بہت سارے عناصر ہوتے ہیں, یعنی پہلو ہوتے ہیں, کوئی انج شہید ہوا ہے, کوئی انج ہوا ہے, اس کو عناصر کہتے ہیں. بہت سارے, کسی میں 1 عنصر ہوتا ہے, کسی میں 2 عنصر ہوتے ہیں. اے بھی وہ شہادت دے درجے وچ یا وہ دی ویلیو دے وچ اضافہ کرتی چیز. مثلا تانوں عناصر کیویں سمجھاواں
کہ ایک بندہ حافظ ہے عالم نہیں, ایک بندہ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے, ایک بندہ حافظ ہے عالم ہے مفتی نہیں, ایک حافظ بھی ہے عالم بھی ہے مفتی بھی ہے, ایک کے حافظ ہے عالم ہے مفتی بھی ہے نال شیخ الحدیث بھی ہے, وہ دا وجہ بڑھ گیا, وہ دی شخصیت دا نکھار تے وقار اور بڑھ گیا. کچھ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ بندہ ایک کے وچ عناصر آ رہے نے تے کی ہو رہا, دا گریڈ بڑھ رہا ہے, اپ گریڈ ہو رہا ہے. ان عناصر ایویں شہادت دے ہوندے نے عناصر, گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا عنصر ٹھیک ہے نا, بے وطن ہونا, دوسرا ساتھیوں کو چھوڑنا, تیسرا اس میں دھوکے سے بلائے جانا, چوتھا پانی کا بند ہونا, پانچواں بچوں کے سامنے ذبح ہونا, چھٹا کھانے کا بھی بند ہونا, ستواں صبر کرنا, آٹھواں گھبرانا نہ. یہ سارے عنصر اگر پائے جاتے ہیں تو واحد شہادت حسین پاک میں پائے جاتے ہیں. وجہ ہے آپ کی, اے وجہ ہے کہ آپ دی شہادت دی بڑی تہم میں اے ناصر, یعنی ظلم کرنے والے نے جیڑا بھی ظلم کیتا ہے امام علی مقام نے پورے وجکے دے نال اونوں برداشت کیتا ہے. اے اصل شعر جڑا نا امام علی مقام دی ذات تے نا منوں اے صادق نظر آوندا ہے کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ سمجھ سارے عناصر او ظلم ہی نہیں سی جڑا نے کیتا, جیڑا بھی ظلم دا نام لو تسی اونوں پریکٹیسائز یزید نے کیتا, یزیدیاں نے تے امام علی مقام نے سینہ تان کے اونوں فیس کیتا. تو یہ سارے عناصر شہادت حسین بن علی میں پائے جاتے ہیں, اسی لیے دیگر شہادتوں کے مقابلے میں آپ کی شہادت کی دھوم کائنات میں زیادہ مچی ہے. اب تک میں 3 وجہ آپ کو پیش کر چکا, یاد ہے کہ بھول گئے نال ہی؟ پہلی وجہ کہ آپ کی شہادت پہلے ہی بتا دی گئی, دوسری امام علی مقام نے بتائی, تیجی آپ کی شہادت میں سارے عناصر پائے جاتے ہیں, چوتھی سنو عمومی طور پہ ہوتا یوں ہے جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو مد مقابل کوئی کافر ہوتا ہے, مد مقابل کوئی کافر ہوتا ہے. تو الہ کلمت الحق کے لیے جو شہید ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہ شہید ہے. توجہ ہے تھوڑی ایتھے تصویر برعکس سے مد مقابل کو کافر نہیں مسلمان نے نبی دا کلمہ پڑھن والے نے, میں اگے عرض کیتا پگاں بن رہے داڑیاں رکھیاں, کوئی انہاں چ حافظ ہے, کوئی قاری ہے, کوئی مفتی ہے. شمر جڑا سی نا شمر ہے انہیں 16 حج کیتے سن کہ وہ بھی حافظ قرآن سی. تے مد مقابل دیکھو نا, مد مقابل کی سن نمازی بھی. چوتھی وجہ بیان کر لگا شہادت کی توجہ ہے تھوڑی, نمازی بھی نے, حاجی بھی نے, حافظ بھی نے, قاری بھی نے. مد مقابل سمجھ آ رہی تو ہم نہیں آ رہی؟ بلکہ جدو جمعے والے دن خطبہ دے رہے سن نا امام علی مقام 10 محرم جمعے والا دن سی, ایک یزیدی آ کے کہندا امام پاک چھتی چھتی خطبہ دیو اس جمعہ بھی پڑھنا سی لیٹ ہو رہے ہیں. لو جی انہیں شہید کرن گے آل نو, توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. اس تو بعد نماز پڑھن گے تے نماز دے وچ اتحیات چ بیٹھ کے کہن گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, او جنہاں تے درود پڑھنا انہاں کہنا چھتی کرو. اور توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. اس لیے ابو الحقائق خواجہ عبد الغفور زاروی وزیر آبادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں بلے ہو نمازی ہو, نہیں سمجھ آ رہی, بلے ہو چھتی نماز پڑھو, چھتی خطبہ دے اچھا نماز بھی پڑھنی ہے. اور توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں کہا جائے کہ توجہ دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. تے میں رضا پہ کرنا سا انہاں جو سارے حاجی نمازی موجود سن, توجہ ہے موجود سن, انہاں پھر ظلم دے پہاڑ ٹھائے, ظلم دے پہاڑ ٹھائے. امام علی مقام نے پھر پائے استقلال سے لفظ شان دیتی نہیں, ہمیشہ کے لیے یزیدیت کا نام ختم کر دیا, حسینیت کا پرچم بلند کر دیا. ہمیشہ کے لیے یزید کو ختم نہیں کیتا, یزیدیت کو ختم کیا. امام علی مقام نے کیا کیا؟ یزیدیت کو ایسے نہیں فرمایا, ایسے نہیں فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کر سکتا نہیں, میرے جیسا اے نہیں کیا میں اس کی یا حسین
یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. کیا فرمایا؟ میرے جیسا اس جیسے کی. جیسا جیسا کون ہے؟ میرے جیسا کی مطلب حسینی، اس جیسا کی مطلب یزیدی. کہ حسینی یزیدی کی بیعت نہیں کر سکتا. اجد سلسلہ میں نہیں رکھی ہے. پورا محرم الحرام نواسہ مصطفیٰ دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کریں گے. اللہ پاک دعا ہے اللہ پاک شہداء کربلا کے درجات میں بلندی اور رفعت عطا فرمائے اور ان کی شہادت کا صدقہ ہمیں بھی جذبہ شہادت سے سرشار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.